تب آپ دیکھیے اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ آپ دیکھیے کہ یہ گرین کلر بالکل براؤن کلر کا یہ جو ڈارک ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی فتح یہاں پہ ہوئی تھی. اس کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ والا جو ہے ایریا کہ ایران سے لے کے لیبیا تک فتح یہ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر یلو کلر وہ ہے کہ جس میں فتوحات ہوئیں، جو اسپیشلی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افغانستان کا بڑا حصہ اور الجزائر اور موروکو تک حکومت آئی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلی جنریشن میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے تک جا کے اسپین اور ادھر سے یہ ازبکستان، خراسان کا یہ جو پورا ایریا ہے، خراسان یہ وہ ہے کہ جو آج کل کا تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، اس سارے علاقے کو اس زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. اور ساتھ سندھ اور اس زمانے کا سندھ جو عربی میں تھا، تو اس سے وہ ایریا کہ جو آج کل پاکستان کا پورا ایریا جس میں پنجاب بھی ہے، پختونخوا بھی ہے، یہ سارے علاقے کو عربی میں سندھ کہا جاتا تھا. تو یہاں فتوحات ہوئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ عین قرآن مجید کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پہ عمل کیا تو رزلٹ یہ آیا. اس کے لیے آپ پوری ٹائم لائن دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اگلی جنریشن میں بھی فتح ہوئی، اور پھر رائز آف مسلمز، یہ پیریڈ 150 ہجری سے 656 پہ مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے 767 to 1258 CE تک. اس کے بعد مسلمانوں میں اسٹیگنیشن آ گئی. اسٹیگنیشن کیا کہ بس جناب ہم مزید نہیں سوچنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی اسٹریٹجی اور نہیں، بس جو ہوا اس پہ عمل کرتے جاؤ، یہ رہا. اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ ایٹ دا اینڈ پولیٹیکل رائز تو ہوئی مسلمانوں کی اچھی رہی، لیکن سویلائزیشن ڈکلائن، ہماری ڈکلائن ہو گئے، کمزوری آنے لگی. اور پھر ایکسٹریم پیریڈ وہ آیا کہ جو ایکسٹریم ڈکلائن کہ سب سے بڑا زوال مسلمانوں کا ہے، یہ 1800 سے لے کے 1950 تک یہ وہ زمانہ ہے. اور اس کے بعد آج کل کا زمانہ ہے ریکوری پیریڈ. ابھی ہم ریکوری کے پیریڈ میں 1950 سے لے کے آج تک، یعنی ابھی بھی ہم کوئی ظاہر ہے کہ ہم کوئی سپر پاور تو نہیں بنے، لیکن آہستہ آہستہ مسلم ممالک میں ریکوری ہو رہی ہے. اس کو آپ اسی ٹائم لائن کو ہسٹری میں یہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہم ایک دنیا کی سپر پاور بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قرآن کے انہی احکامات پہ عمل کر کے. پھر جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے یہاں آ گئے. اس کے بعد اب ریکوری کا پیریڈ آ گیا. پولیٹیکل اعتبار سے دیکھیں یا علمی اور فکری اعتبار سے دیکھیں دونوں. اچھا یہ پولیٹیکل اعتبار سے تھوڑا سا ہوا تھا کہ زوال ہوئی، لیکن تھوڑی سی بہتر حالت ہو گئی تھی پولیٹیکلی، لیکن علمی طور پر ہم بہرحال زوال پہ ہی رہے. یہ دیکھیے علمی طور پہ مسلسل زوال پہ ہی رہے اور قرآن سے دور رہے. تو یہ ہماری غلطی ہے. اب آئیے اب کہیں کہ جناب ہم تو اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے، اب تو دین پہ. تو یہ اصل میں دین کے اعتبار سے بڑے ایشوز جو ہم اسٹریٹجی سے متعلق ہے تو وہ بات ہے. اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ اسٹریٹجی فارمولیشن جو پہلا سٹیپ تھا نا، جو میں نے آپ کو یہ 3-4 سٹیپس آپ کو بتائے تھے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. پہلا کام اسٹریٹجی تیار کرنی ہے، فارمولیٹ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ پہلا کرنا ہے. دوسرا اس پہ عمل کرنا ہے، اور تیسرا کام اس کا تجزیہ کرنا ہے. تو اب جناب پہلا کام ہمیں کیسے کرنا ہے تو یہ ہے، اس کے لیے یہ اس کو پوری تفصیل سے الگ الگ لیکچرز ہوں گے. سمپل الفاظ میں یہی کہ پہلا کام آپ کو کرنا ہے ویژن اینڈ مشن. ویژن کیا ہے
کہ مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور مشن یہ ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس موقع پہ آپ کو کرنی ہوگی SWOT انالیسس۔ SWOT انالیسس کیا ہے؟ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز۔ ہمارا اسٹرینتھ کیا ہے، کیا مضبوطی ہے ہمارے یہاں، اور ویکنیسز کیا ہے ہمارے یہاں، کیا کمزوری ہے۔ پھر پورے ماحول میں، یعنی اپنی آرگنائزیشن، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے باہر آپ دیکھیے کیا اپارچونٹیز ہے، کیا موقع ہے کہ آپ کو اچھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور تھریٹس کیا ہے کہ جہاں پہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ رسک مینجمنٹ یہاں پہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، آپ کہیں اپارچونٹیز کیا ہے؟ اپارچونٹیز مثال اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اپارچونٹی یہ تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کی نبوت سے پہلے ہی آپ کا تعلق سارے قبیلوں سے اچھا تھا، اور سارے تمام عرب علاقے کے سارے قبیلے کہتے تھے کہ جناب واقعی مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے ایماندار بزنس مین جو ہے یہ محمد ہیں، سارے سمجھتے تھے، سب کا بڑا اچھا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی یہ کرتے تھے، یعنی آج کل کے عمان سے لے کے اور فلسطین تک آپ کا بزنس چلتا تھا، خود تشریف لے جاتے تھے، وہ کرتے تھے، تو یہ معاملہ تھا۔ تو یہ اپارچونٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اس کا نبوت دی کہ تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور ان کے پیغام پر ایک دم تو ظاہر ہے فوراً ایمان سارے نہیں لائیں گے، لیکن کچھ تو فوراً لے آئے، لیکن کافی ٹائم لگا، اراؤنڈ 23 ایئرس تک لے جا کے پورے عرب کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اچھا، تھریٹس کیا تھے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت عرب علاقے میں مختلف قبیلوں کے لیڈرز وہ اپنی لیڈرشپ ہی چاہتے تھے، اور پھر عرب علاقے کے قریب ہی دنیا کی سپر پاور رومن امپائر تھی، اور دوسری پرشین امپائر تھی جو ایران کی وہ تھی، اور وہ اپنی طاقت، وہی آلریڈی پہلے ہی ان کی بڑی زبردست طاقت تھی، تو وہی سپر پاور اپنی آپ کو مینٹین کرنا چاہتے تھے۔ یہ خطرہ تھا، یہ تھریٹ تھی، یہ بات کے ماحول میں آپ دیکھیے۔ لیکن اپنی اسٹرینتھ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرینتھ سب سے بڑی کیا تھی کہ آپ پر سارے لوگ جتنے بھی آپ کو جانتے تھے کہ جناب امانت اور صداقت یہ صرف امین اور صادق کا یہ ٹائٹل ہی عام عرب لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ یار اتنی سچائی اور اس سے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بھی بندہ۔ اچھا، ویکنیس کہیں تو ویکنیس یہ تھی کہ جو ایمان لائے تو وہ بہت کم ایمان لائے تھے شروع میں، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان پر اب لیڈرشپ مکہ کی وہ اب ان پہ تشدد بھی کرنے لگے۔ اب جو بالکل غلام تھے تو وہ ویک تھے، تو ان پہ تو ایک جسمانی تشدد کرتے، اور سائیکولوجیکل ٹارچر جو ہے وہ تو سارے صحابہ کرام پہ کرتے۔ اب یہ ویکنیس تھی، لیکن اس کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مینج کیا کہ یہ ویکنیسز کو کرنے کے لیے جو غلام تھے ان کو خود اپنے پیسوں سے خرید کے ان کو انڈیپینڈنٹ آزاد کر دیا، اور پھر ان سب کو فرمایا کہ بھی آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، یہاں سے نکل کے آپ چلے جائیں افریقہ میں، ایریٹریا کے ایریے میں، کہ وہاں کے بادشاہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے ایتھیکل لوگ ہیں، آپ آرام سے امن کے ساتھ رہیں گے۔ تو چلے گئے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جا کے مدینہ چلے جائیں، تو آپ امن اور سکون کے ساتھ آپ رہیں گے۔ تو ٹارچر یہ ہو گیا۔ پھر ہر قبیلے کے لوگ جو ایمان لاتے تو وہ مدینہ آ جاتے۔ تو ویکنیسز کا حل
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. اور پھر جو اپنی اسٹرینتھ تھی وہ اسٹرینتھ مزید بڑھتی گئی. جیسے صحابہ کرام آتے گئے تو پھر اب اس کی سیکیورٹی کے لیے تعداد بڑھتی گئی. اب ایک تھریٹ خود مدینہ میں تھا کہ بہت سارے منافقین پیدا ہوئے اور وہ کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت اچھے طریقے سے اس کو مینج کرتے رہے، ایتھیکل طریقے سے محبت کے ساتھ ان کو کرتے رہے، اور ایٹ دا اینڈ سارے منافقین بھی سچے مخلص بن گئے. یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، خود آپ سورۃ النساء میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ آپ سورہ توبہ میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے اسٹریٹجک فارمولیشن. اب